مولانا آزاد کا ایک افسانہ قمار باز۔ علم و ادب کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں مولانا نے گام فرسائی نہ کی ہو، اور کوئی میدان عرصہ حیات کا ایسا نہیں ہے جس میں مولانا پابہ رکاب نہ رہے ہوں۔ خود فرماتے ہیں، مذہب، علوم و فنون، ادب، انشاء، شاعری کی کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کی بے شمار راہیں مبدع فیاض نے مجھ پر نہ کھول دی ہوں، اور ہر آن و ہر لحظہ نئی نئی بخششوں سے دامن دل مالا مال نہ ہوا ہو۔ چنانچہ ایک دور مولانا پر افسانہ نویسی کا بھی گزرا ہے، اور اس راہ میں بھی وہ کامیاب و کامران رہے ہیں۔ قمار باز ان کی ایک نمائندہ اور یادگار کہانی ہے۔ تالی سے ایک سنگ دل قمار باز رات کو گھر سے نکلا، جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ قطب کی طرف رہتی ہے، اسی طرح قمار باز کا دل بھی قمار خانے سے ہٹ نہیں سکتا۔ لیکن عین اسی وقت اس کے گھر میں ایک اور دل بھی تھا، جس کی محبت کی سوئی بالکل اسی طرح تومس کے مہر دل کی طرف پھری رہتی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شیرخوار بچے کی طرف دیکھا، جس کو صبح دودھ کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ خود اس کی ماں پر فاقے کی 2 شامیں گزر چکی تھیں۔ وہ بلک رہا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اس کی طرف سے آنکھیں ہٹا لیں، اور ان پرآب آنکھوں میں، جس میں حسرت و مایوسی کے آنسو بھرے ہوئے تھے، تومس کی طرف دیکھا۔ آہ! عورت کی نظر جبکہ اس میں مایوسی ہو، آہ و فطرت عالم کی حکمران جمیل، جس کی نگاہ قاہر امیدوں اور مایوسیوں کی بخشش گاہ ہے، کون دیکھ سکتا ہے کہ خود کسی نگاہ سے رحم و طلب کی طالب ہو؟ لیکن تومس نے اس کی نگاہ امید طلب اور اشک داد خواہ کی حقارت کی۔ اس نے بے پرواہی سے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہی بے مہر اشک محبت سے ناآشنا آنکھیں تھیں، جنہوں نے اب سے 5 سال پہلے ایک ایسی ہی رات میں اپنے اشک ہائے محبت خواہ سے میرا ہاتھ تر کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے محبت مانگی تھی، لیکن آج میں اس سے رحم کی طالب ہوں۔ وہ قمار خانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کاش وہ کسی طرح دیکھ سکتا کہ یاس و حسرت کی نگاہیں کس طرح اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ وہ عشق قمار سے بے خود تھا۔ کاش اسے یاد آتا کہ ایک دل ہے جو اس کی طرح قمار محبت میں بازی ہار چکا ہے، اور اب فتح یاب دشمن کے قبضے میں ہے۔ صبح کو وہ اٹھی، بچے کو گود میں لیا، اور قمار خانے میں آ کر اپنے گم گشتہ قمار کو تلاش کیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر اس کو سننا پڑا کہ رات کو پولیس کا ایک گروہ اس کے شوہر کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اب اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ سفر حیات کی خاص منزل آنسوؤں کی بھی تھی، مگر وہ اس سے گزر چکی تھی۔ وہ راہ پوچھتی ہوئی قید خانے کے دروازے پر پہنچی۔ بچہ اس کی گود میں تھا۔ دروازے کے روزنوں سے جھانک کر ڈھونڈنے لگی کہ طوق و زنجیر کی فضائے محن میں وہ کہاں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت اس کے دل میں کیا کیا خیالات گزر رہے تھے۔ عورت کے دل کو اس گنج مخفی، اس طلسم جمیل، اس عقد حسین کے دل کو دنیا میں کون سمجھ سکتا ہے۔